پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ مولا کل میدان محشر میں میرے ساتھ کس کا حشر ہوگا؟ خدا نے فرمایا ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹتا ہے، تمہارے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ایک جلیل القدر نبی ہے نا، وہ سوچنے لگتے ہیں آخر میں ایک نبی ہوں، میرے ساتھ کسی نمازی کا حشر ہونا چاہیے، کہ میرے ساتھ کسی غازی کا حشر ہونا چاہیے، میرے ساتھ کسی نیک متقی پرہیزگار کا حشر ہونا چاہیے، لیکن ایک قصاب کا حشر ہوگا، ہو نہ ہو وہ بھی کوئی نیک عمل کرتا ہو، جس حسن عمل کے بعد بدولت اس نے خدا کو راضی کر لیا ہو۔ اسی وجہ سے حضرت پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھنے کی اچھا ہوتی ہے، کہہ اٹھتے ہیں مولا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، فلاں شہر میں وہ رہتا ہے۔ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نکل پڑتے ہیں، جب اس شہر میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، سارے لوگ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بندہ گوشت کاٹنے میں مشغول ہے۔ عصر کی اذان ہوتی ہے، سارے لوگ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، یہ بندہ ابھی اپنے ہی کام میں مشغول ہے۔ اسی طرح مغرب کی اذان ہوتی ہے، سب لوگ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بندہ ابھی بھی اپنے کام میں مصروف ہے۔ عشاء کی اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا جب بلند ہوتی ہے تو سارے لوگ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شخص اپنی دکان کو بند کر کے اپنی گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سوچنے لگتے ہیں ہو نہ ہو رات میں کوئی عبادت کرتا ہو۔ آپ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اے نوجوان، میں اس شہر میں ایک مسافر ہوں، مجھے کیا تم اپنے گھر رات بھر ٹھہرنے کے لیے موقع دے سکتے ہو؟ اتنا سننا تھا، نبی کا چہرہ دیکھا تو بھڑک اٹھا، وہ کہنے لگتا ہے کیوں نہیں، آؤ میرے گھر تم چلو۔ اپنے گھر لے کے جاتا ہے، آنگن میں بٹھا دیتا ہے، اپنا خود کچن میں چلا جاتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے آپ ابھی کھانا کھاؤ گے یا تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاؤ گے؟ شرط یہ ہے کہ اگر ابھی کھاؤ گے تو تنہا کھانا پڑے گا، تھوڑی دیر کے بعد کھانا۔ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ پوچھ اٹھتے ہیں آخر کیا معاملہ ہے؟ تمہارے ساتھ کھاؤں گا تو تھوڑی دیر کے بعد رکنا ہوگا، اور ابھی کھاؤں گا تو تنہا کھانا ہوگا، آخر کیا معاملہ ہے؟ اتنا پوچھنا ہی تھا کہ وہ نوجوان انسان بھرائی ہوئی آواز میں ساون بھادو کا روپ اختیار کر لیتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کیا بتاؤں، ایک میری ضعیف ماں ہے، ایک میری بوڑھی ماں ہے، جس کے گوشت نے ہڈیوں کو جواب دے دیا ہے، جس کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، جو روٹی کوچ کوچ کر خود اپنے دانتوں سے کھانا نہیں کھا سکتی ہے، جس کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، وہ خود سے کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ابھی میں اپنی ماں کو کھانا کھلانے جا رہا ہوں، جب میری ماں ضعیف ماں، میری بوڑھی ماں جب کھانا کھا لیتی ہے تب جا کے میں کہیں کھانا کھاتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری ماں اتنی ضعیف ہے، جب تمہاری ماں اتنی بوڑھی ہے تو میں بھی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ بھی ساتھ ہو لیتے ہیں، ساتھ ہونے کے بعد آپ بھی قریب میں جاتے ہیں، جانے کے بعد بیٹھ کے دیکھنے لگتے ہیں۔ اب وہ نوجوان شوربہ لیتا ہے، روٹی لیتا ہے، لینے کے بعد روٹی کے ٹکڑے کو توڑتا ہے، روٹی کے ٹکڑے کو توڑنے کے بعد شوربے میں ڈبوتا ہے، ڈبونے کے بعد اپنے منہ میں رکھ کے چباتا ہے، جب روٹی بالکل نرم ہو جاتی ہے تو اپنے ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح وہ نوجوان اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہے، جب اس کی ماں کھانا کھا کر شکم شیر ہو جاتی ہے، جب اس کے ماں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تب وہ اس کی مہمان کو بھی کھانا کھلا دے، تو بھی کھانا کھا لے، بیٹا چراغ بجھا دے۔
جیسے ہی بیٹے نے چراغ بجھایا، ابھی موسیٰ کلیم اللہ بیٹھ کر دیکھ ہی رہے تھے، چراغ کا بجھنا تھا کہ اس کی ماں کے دونوں ہاتھ بارگاہ سمدیت میں دراز ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، دراز کرنے کے بعد بارگاہ سمدیت میں لگتی ہے کہ اے پروردگار عالم، اے مولا، تو نے مجھے بہت نیک صالح اولاد عطا فرمایا ہے، میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا ہے، مولا اس کا صلہ تو اس کو ملنا چاہیے، نہیں ورنہ کل کے زمانے میں لوگ اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا بند کر دیں گے۔ وجہ یہ ہوگی، سوچیں گی کہ ماں کی خدمت کرنے کے صلے میں، ماں کی خدمت کرنے میں، باپ کی خدمت کرنے میں کوئی صلہ نہیں ملتا ہے۔ اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم، لوگ کل کے مورخ یہ لکھنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ ماں کی خدمت کرنے پر اولادوں کو کچھ ماں باپ نہیں دلاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم، کل میرے بیٹے کا حشر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گرتے ہیں، گرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ مولا جب تو نے ماں کے زبان میں یہ طاقت ڈال دیا ہے، مولا جب تو نے ماں کے زبان میں یہ تاثیر رکھا ہے کہ جب ماں دعا کر دے تو اس کے بیٹے کا حشر ایک نبی کے ساتھ ہو رہا ہو، اے پاک پروردگار عالم، جب ماں کے دعاؤں میں اتنا اثر ہے تو محمد الرسول اللہ کے دعاؤں میں کتنا اثر ہوگا۔